تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پروسیس جو بنایا ہوا ہے وہ دیکھیے یہاں آگے سورہ مریم 19 اس کی 97 آیت فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. پس بے شک ہم نے اس کو یعنی روح کو تیری زبان کے ساتھ آسان کر دیا تاکہ تو حفاظت کرنے والوں کو اس کے ساتھ خوشخبری دے اور جھگڑالو قوم کو اس کے ساتھ خبردار کر. اب یہ جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ عربی سے آپ کے اندر روح ٹرانسفر نہیں ہوگی تو آپ دوسرے کی زبان میں کیسے سمجھائیں گے؟ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہم نے اس کو تیری زبان کے اندر آسان کر دیا. بے شک ہم نے اس کو تیری زبان کے ساتھ یعنی تو کون ہے ہسٹری میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے آ رہے ہیں لیکن ہر زمانے میں یہ سلسلہ ہے جب تک کسی کو اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں آسان نہیں کرے گا وہ اس کی وضاحت دوسری زبان میں کر نہیں سکتا. تو قوم کے لیے کیسے کرے گا؟ قوم کی زبان میں اس کو جا کے وضاحت کرنی ہے اور جب تک اس کی زبان بھی ہے اور قوم کی زبان ایک ہے. اس میں اور آپ اردو بولتے ہیں. اب اگر مجھے اردو میں وضاحت نہیں ہوگی تو میں اردو میں وضاحت کیسے کروں گا جب تک مجھ پہ اردو میں وضاحت نہ ہو. اگر مجھ پہ وضاحت ہوگی تو میں وضاحت کر سکتا ہوں. تو یہی اللہ کہہ رہا ہے بے شک ہم نے اس کو یعنی روح کو تیری زبان میں آسان کر دیا. یعنی قرآن عربی زبان کی روح کا ترجمہ یا اس کی وضاحت اس کا ترجمہ میں نے کیا ہوا یہ ترجمہ ہے اس میں کتابچے میں میرا ترجمہ ہے اور اس کی وضاحت جو میں کر رہا ہوں وہ بھی میں وضاحت نہیں کر رہا ہوں تاکہ تو اس کی وضاحت کر لوگوں کو اس کے ساتھ خوشخبری دے اور نہیں تاکہ تو حفاظت کرنے والوں کو اس کے ساتھ خوشخبری دے اور جھگڑالو قوم کے ساتھ تو ان کو خبردار کر جو جھگڑالو ہیں. جھگڑا کون کر رہے ہیں؟ کون کریں گے جھگڑا مجھ سے؟ جو اس کا جو ترجمے کے اندر تان کر رہے ہیں گھسا رہے ہیں ڈسٹارٹ کر رہے ہیں یا تحریف کر رہے ہیں عربی زبان کی قرآن کی عربی وہ جھگڑالو قوم ہو جائے گی. ان کو تو خبردار کر دے اور دوسرے جو تقوی والے ہیں ان کو تو خوشخبری دے یعنی سمجھ جائیں کہ آپ کے پاس صحیح پیغام آ رہا ہے. تو ہر قسم کو دونوں لوگ ہیں. تو یہ بات آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے پرنسپل کہ عربی زبان جو قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تاکہ تم عقل سے کام لو تاکہ تم تقوی اختیار کرو اس میں ٹیڑھ نہیں ہے عوج نہیں ہے تاکہ یہ علم والوں کے لیے کتاب ہے حکم اس سے کرو عربی زبان سے. یہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ وضاحت کرے گا عربی زبان سے آپ کو اور پھر آپ جب دوسرے کو اس زبان میں بتا جب سکتے جب زبان میں وہ آپ کی آسان کر دے وہ اس روح کو جب آپ کی زبان میں وہ آسان ہو جائے گا تب آپ اس کو وضاحت کر سکتے ہیں ورنہ آپ نہیں کر سکتے. یہ پرنسپل ہے. تو جب بھی ایسا ہوگا اب آپ دیکھیں سورہ 16 اس کی 103 آیت وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ عَجْمٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. اور تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ کہتے ہیں بے شک ایک بشر اس روح کو یعنی روح کی تعلیم دیتا ہے اس کی طرف یہ کہہ کر وہ عجمی غیر عربی زبان کی بے حرمتی کرتے ہیں یعنی قرآن عربی روح کا ترجمہ اس کی وضاحت اور یہ واضح عربی زبان ہے. اچھا اب یہ بات کیا یہاں لکھا ہوا ہے یہ بات سمجھنا ہے آپ نے. جب بھی دوبارہ سنیں جب بھی عربی زبان کسی بھی شخص یعنی میں فرض کہ میں اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ عربی زبان کی وضاحت میری زبان میں اللہ نے کری مجھے اور میں نے آپ لوگوں کو بلا کے اردو زبان میں ترجمہ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا تو جب روح اللہ تعالیٰ بدل کے اللہ تعالیٰ کا لاتا آیا تو روح القدس آتی ہے اور روح الامین امانت دار روح یہ اس کا طریقہ کار ہے. تو جب بھی روح ٹرانسفر ہوتی ہے اس طریقے سے تو لوگ کیا کہتے ہیں وہ یہ لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ اللہ کہہ رہا ہم خوب جانتے ہیں بے شک وہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ جو بشر ہے یہ سامنے جو بشر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں یہ جو ہے یہ بتا رہا ہے یہ اس کا کانسیپٹ ہے یہ اس کا آئیڈیالوجی ہے اس کا فلسفہ ہے صحیح یہ اس کا ہے. تو اللہ کا لسان الذی یلحدون الیہ عجم یہ کہہ کر اس کی طرف وہ غیر عربی یعنی عجمی زبان کی بے حرمتی کر دیتے ہیں. یعنی کون سی زبان میں آپ سن رہے ہیں
اس کی بے حرمتی کر دی. یہ اللہ کی بات تھوڑی ہے, یہ تو اردو میں بتا رہے ہیں آپ. تو اللہ کہتے ہیں یہ جو ٹرانسفرنس ہوا غیر عربی زبان میں, یہی ھذا لسان عربی مبین ہے. کیونکہ عربی مبین کس طرح ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. جب بھی کوئی پرنسپل آپ سمجھ جائیں, اس کی روح سمجھ جائیں, آپ وہ انگریزی اردو سب لینگویج میں ایک ہوگا. وہ یہ بات آپ کو بڑی امپورٹنٹ سمجھنی ہے. ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. ایک لا ہے, ایک لا ہے نا. یہ انگریزی میں نے بولا, یہ جس آدمی بھائی تھے, پتہ نہیں کون تھے, گریک تھے, کون تھے, نیوٹن تھے, کون سی زبان کون سی زبان کے تھے؟ نہیں بھائی, امریکہ تھا اس زمان, پتہ نہیں کون سی زبان بولتا تھا وہ, نیوٹن. بہرحال میں یہ جانتا ہوں کہ آپ اگر پڑھیں فلسفیوں کو, پرانے لوگوں کو, جو پرنسپلز جبھی بھی کبھی بھی دریافت ہوتا ہے, جو فیکٹ بن جاتا ہے, اور اس کو آپ سمجھنا چاہیں کون سی زبان میں بھی, وہ چینج نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہا ہے آپ؟ وہ آپ پڑھ رہے ہیں, اس کا ٹرانسفر, اسپرٹ ٹرانسفر ہوتے ہوتے ہوتے, جاپانیز گاڑی بنا رہا ہے, جب جاپنیز میں لکھ رہا ہے, ہر چیز جاپنیز میں کر رہا ہے, وہ ٹرانسفرز آپ کے ملک میں بھی آ جاتی ہے. وہ نالج, یہ جو بنے کیا ہے, موبائل ہیں, ساری ٹیکنالوجی جتنی بھی, کون سی زبان میں, کون سی زبان میں کر رہا ہے, کرتے کرتے فائنلی آپ بھی, ہر زبان کا آدمی سمجھ جاتا ہے. تو وہ نالج جب ٹرانسفر, اسپرٹ جب ٹرانسفر ہو جاتی ہے کسی بھی چیز کی, تو وہ آپ کی زبان بن جاتی ہے, آپ کی زبان میں سمجھ جاتے ہیں آپ. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, جو اس کو ایمان نہیں لانا چاہ رہے, وہ اس کی بے حرمتی کر دیتے کہ یہ تو عربی زبان ہے, یہ تو اردو میں بتا رہا ہے یہ شخص. تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یاد رکھیں, جب بھی اللہ کہہ رہا ہے بدل کر آیات, جو میں نے آپ کو بتایا, بدل کر کے اس طرح ہوتا ہے, اور روح القدس آتی ہے, اور روح امانت دار روح آ جاتی ہے, اس کی وضاحت ہو جاتی ہے آیات کی, تو لوگ جو ایمان نہیں لائے وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ, ہم خوب جانتے ہیں, تحقیق ہم جانتے ہیں, بے شک وہ کہتے ہیں, بے شک یہ بشر, یعنی روح کی تعلیم, یہ بشر کہتے ہیں, یہ اس کی یہ تعلیم دیتا ہے. اور یہ کہہ کر اس کی طرف عجمی غیر زبان کی, وہ یعنی جو ٹرانسلیشن آپ پڑھ رہے ہیں, اس کی جو روح ہے وہ ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں, اس کی وہ بے حرمتی کر دیتے ہیں. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے وَھَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ, یہی عربی مبین ہے, یہی اللہ کہہ رہا ہے واضح عربی ہے. جو آپ نے روح ترجمہ ٹرانسفرنس میں جو اسپرٹ آپ نے سمجھ لی, وہی عربی مبین ہے. جو ایسنس آپ پہ اگر ٹرانسفر ہو جائے اللہ کی آیت کی روح کا, تو وہ عربی مبین بن جاتی ہے آپ کی زبان میں. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کو آپ کی زبان میں آسان کیا ہوا ہے, اس سے قوم کی زبان میں ہو جاتی ہے آسان. وہ تو قوم کی زبان میں, ہر زبان میں رسول آن کے اس کی قوم کی زبان میں وضاحت کی, تو وہ قوم کی زبان میں وضاحت ہوگی تو اس کی اپنی زبان میں وضاحت ہوگی. ہر زمانے میں ایسی ہو رہا ہے. اور آگے فصلت 41 اس کی 44 آیت, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. اور اگر ہم اس قرآن پڑھائی کو عجمی غیر عربی میں بناتے تو وہ ضرور کہتے کہ اس کی آیت کی تفصیل کیوں نہیں ہے. کیا عجمی اور کیا عربی, کہتے جو ایمان لاتے ہیں وہ یعنی روح کو ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے, اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور ان کے اوپر اندھا پن ہے. وہی ہیں جو دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں. اب اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن جو عربی میں اللہ نے بتایا تھا, شروع میں بتایا تھا, عربی میں کیوں نازل کیا, عقل سے کام لو تاکہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے, کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, کوئی کھوٹ نہیں ہے, علم رکھنے والوں کے لیے ہیں. تو کہتے ہیں ہم عجمی میں اگر بناتے تو وہ ضرور کہتے اس کی آیت کی تفصیل کہاں ہے, مفصل نہیں ہیں آیتیں, لوگوں کا یہ کلیم ہوتا. تو آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے عجمی و عربی, کیا عجمی اور عربی, یعنی عجمی عربی سیم کب ہوگی بتائیں آپ, جب اس کی روح آ جائے گی تب عجمی عربی کا پھر فرق ختم ہو گیا. تو وہی کہہ رہے ہیں عجمی و عربی, کہہ دو کیا عجمی اور کیا عربی, قل هو للذین آمنوا, کہہ دو وہ لوگ جو لوگ ایمان لا رہے ہیں, ہدی و شفا ان کے لیے ہدایت ہے. آپ پڑھ رہے ہیں عجمی میں, ٹرانسفر روح اگر ہو گئی وہ عجمی میں, تو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہدایت و شفا بن جائے گی آپ کے لیے. کیا عجمی اور عربی, عجمی و عربی, کیا عجمی اور کیا عربی, قل هو للذین آمنوا هدی و شفا,
کیا عجمی اور کیا عربی، کہہ دو جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے. والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے، فی آذانہم وقر وہو علیہم، ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور ان کی آنکھوں پہ اندھا پن ہے. اولئک ینادون من مکان بعید، اور ایسا لگ رہا ہے ان کو بہت دور سے پکارا جا رہا ہے. میں بول رہا ہوں تو آواز زور سے آ رہی ہے آپ کی طرف؟ اگر بہت ہلکی آواز آ رہی دور سے تو سمجھ لیں آپ کو بہت دور سے پکارا جا رہا ہے. تو اندھا پن بھی ہے، نظر نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ جو سنایا جا رہا ہے، جو سنتے آ رہے ہیں، وہ جو ہے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. تو جو بتایا جا رہا ہے اس کو ڈینائل ہے. لیکن اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ بالکل واضح ہے کہ جب ٹرانسفرنس آف روح ان ادر لینگویج میں اللہ کہہ رہا ہے، قوم کی زبان میں آن کے رسول سمجھا جاتے ہیں، اور رسول کو بھی اللہ کہہ رہا ہے، یا اس شخص کو جس کو اللہ وضاحت کر رہا ہے وہ بھی قوم کی زبان، اس کی زبان میں جب تک وضاحت نہیں، وہ بیان نہیں کر سکتا. وضاحت ہوگی تو قوم کی زبان کے اندر وضاحت کرے گا نا. تو وہ بھی بتا دیا ہم نے، اس کو آسان کر رہا ہے تیری زبان، تاکہ تو خبردار کر، تاکہ تو خوشخبری دے ان لوگوں کو، خبردار کرے جھگڑا ان لوگوں کے لیے. یہ سلسلہ ہے. تو اللہ نے جب یہ کہا کہ جب یہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اگر عجمی بنا دیتا قرآن تو اس کہتے ہیں اس کی تفصیل کیا ہے. تو اللہ کا کیا عجمی اور کیا عربی، جب آپ پہ واضح ہو گئی اس کی روح، تو عجمی عربی کا جو مقابلہ ہے وہ ختم کر دیتا اللہ تعالیٰ. کیونکہ ساری زبانیں کس سے بنائی ہیں؟ تو وہ زبان کا کیا بیریئر ہے کہ آپ زبان کے بیریئر کو ایک ہاں لوگ ٹوسٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وہ بھی بتا دی ہم نے. زبانیں تو زبانیں مختلف اگر بنا دی، وہ بھی تو اللہ نے بنائی ہوئی ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ اس کا صحیح ترجمہ یا اس کی صحیح روح کیسے ٹرانسفر ہوگی. وہ آیتیں بدل کے آئیں گی جب. آگے سورہ الاقاف 46-12 آیت. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ وَهَذَا کتاب مصدق لسانا عربیہ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ. اور موسیٰ کی کتاب پہلے سے امام اور رحمت ہے، اور یہ کتاب عربی زبان کی تصدیق کرتی ہے تاکہ وہ خبردار کرے ان لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں، اور احسان کرنے والوں کے لیے بشارت خوشخبری ہے. اب یہاں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کی، اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے لکھا ہے نا، اور موسیٰ کی کتاب پہلے سے امام اور رحمت ہے، اور یہ کتاب عربی زبان کی تصدیق کر رہی ہے. یہ آپ کو دو کتابیں نظر آ رہی ہیں؟ بتائیں. موسیٰ، اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے، کیا لکھا ہے نا، اور موسیٰ کی کتاب سے پہلے موسیٰ کی کتاب پہلے سے امام اور رحمت ہے. تو ایک کتاب ہو گئی موسیٰ کی کتاب. فار ایگزامپل یہ دیکھیں، فرض کہ میں ہاتھ میں آپ کتاب دکھا رہا ہوں، یہ موسیٰ کی کتاب ہو گئی. امام کہتے ہیں سردار نہیں، سامنے، یہ سامنے آپ کے سامنے موسیٰ کی کتاب ہے. امام بھی ہے اور رحمت بھی ہے، موسیٰ کی کتاب. اور یہ کتاب عربی زبان کی تصدیق کر رہی ہے، اور یہ کتاب عربی زبان کی تصدیق کرتی ہے. یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ تو ہو گئی موسیٰ کی کتاب. اور یہ کتاب کون سی جو عربی زبان کی تصدیق کر رہی ہے؟ جی ہے نہیں، یہ تو پہلے سے ہے نا، لیکن پڑھ میں رہا ہوں نا اسے. تو یہ بھی تو کتاب آ رہی ہے آپ کے سامنے. یہ کون سی زبان ہے؟ عربی میں تصدیق کر رہی ہے نا اس کو. یہ تصدیق کہاں سے کر رہے ہیں آپ؟ آپ کے ہاتھ میں ایک کتابچہ دے رکھا ہے، یہ پہلے دیا آپ کو، شروع کرنے سے پہلے آپ کے ہاتھ میں دے دیا. اب جب میں نے پڑھنا شروع کیا، یہ بن گئی موسیٰ کی کتاب جو پہلے سے امام ہے سامنے آپ کے، اور جو میں پڑھ رہا ہوں آپ اس کی اب تصدیق کر رہے ہیں اس سے. وہ کون سی زبان؟ عربی زبان میں تصدیق کر رہے ہیں کہ عربی میں لکھا نہیں لکھا. یہ ہر زمانے میں ایک نازل کردہ ہے کتاب، اور ایک کتاب پہلے سے. یہ کتاب پہلے سے جو امام اور رحمت ہے، موسیٰ کی کتاب ہے. اور جو آدمی جب اس پہ تلاوت کر کے اس کی اگر سیم وضاحت ہوگی تو وہ ہو جائے گی، وہ عربی زبان کی تصدیق کرے گا. یعنی اور یہ کتاب عربی زبان کی تصدیق کرتی ہے تاکہ وہ خبردار کرے ان لوگوں کے لیے جو ظلم کرتے ہیں، اور احسان کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. ہمارے معاشرے میں بتایا گیا موسیٰ کی کتاب کون سی تھی؟ تورات. اور وہ کون سی زبان میں تھی؟ میں نے پڑھا تھا بائبل میں عبرانی، ہیبرو، ارمیک، جو ڈیڈ ہو گئی، ڈیڈ لینگویج ہے، تو اللہ کی کتاب ہو نہیں سکتی وہ. اور موسیٰ کی کتاب پہلے سے امام و رحمت ہے. میں نے بتا دیا کیسے امام و رحمت ہے. اور یہ کتاب عربی زبان کی تصدیق کرتی ہے تاکہ تو خبردار کرے اور ان لوگوں کے لیے جو ظلم کرتے ہیں اور احسان کرنے والوں کے لیے بشارت و خوشخبری ہے. یہ ہو گئی بات.
اب موسیٰ السلام کی زبان کوئی اور ہو سکتی ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے. کتاب جو محفوظ کی ہوئی ہے معاشرے میں موسیٰ کتاب سے منسوب وہ کوئی اور ہے. سورۃ طٰہٰ 20 سورت ہے، اس کی 25 سے لے کے 28. قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. موسیٰ نے کہا اے میرے رب میرے لیے میرے سینہ کشادہ کر دے اور میرے لیے میرے امر کو آسان کر دے اور میری زبان سے گرہ کھول دے کہ وہ میرا قول کہا ہوا سمجھ سکیں. اب موسیٰ السلام جو تھے اپنے زمانے میں ان کی پرورش کہاں ہوئی تھی؟ فرعون کے یہاں. فرعون نے موسیٰ السلام کی پرورش کری. تو فرعون کی زبان اور اس زبان کی کوئی زبان ہوگی ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ جانتا ہے. مطلب قرآن میں زبان نہیں، مطلب کون سی زبان ہے، مطلب کوئی زبان ہوگی. موسیٰ کی جہاں پرورش ہو رہی ہے اس قوم کی زبان ہے، وہ کوئی زبان ہے. تو اب موسیٰ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ آپ پیغام دے دو، اللہ کا جا کے پیغام دو فرعون کو. تو ظاہر بات ہے انہوں نے تو عربی زبان سے اس قوم کی زبان میں بتائیں گے نا، وہ اس کی روح کو ٹرانسفر تو عربی کے ساتھ کریں گے. وہ یاد رکھیں ہر زمانے میں رسول جو ہے وہ تیری قوم وہ آ رہا ہے عربی زبان کے ساتھ، عربی زبان اور اس کا ترجمہ اور قوم کی زبان میں وضاحت ہو رہی ہے. تو جب موسیٰ السلام سے یہ بات کہی کہ جاؤ آپ جائیں اللہ کا پیغام لے کے اور فرعون کو جا کے پیغام دے، تو انہوں نے یہ دعا مانگی. قال رب اشرح لي صدری، کہا اے رب میرا سینہ کشادہ کر دے، ویسر لي امری اور میرے کام کو آسان کر دے، امر کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی اور میری زبان سے گرہ کھول دے، یعنی اور میری زبان سے گرہ کھول دے. اب آپ کیا سمجھ رہے تھے موسیٰ السلام کون ہے؟ حقلے تھے وہ ہیں. کیوں کہ آپ نے یہ یہاں زبان سے گرہ جو کھلوائی، انہوں نے دعا مانگی. یہ کون سی بتا سکتے کون سی زبان کی وہ گرہ کھلوا رہا ہے؟ جس قوم کی زبان میں وہ وضاحت کریں گے جب تک وہ اس کے اندر وہ الفاظ جو اللہ کی عربی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن عربی میں نازل کیا اس کی جو روح ان کی زبان میں آسان نہیں ہوگی، اور ان کو آگے جا کے وضاحت کرنی ہے لوگوں کو، اس کی گرہ کھلوا رہے ہیں. وہ حقلے نہیں ہے، وہ ان کو حقلہ بنا دیا، بھلا بھلائی پیغمبر کو حقلہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے آن کے قوم موسیٰ السلام نے یہ کہا کہ میری زبان سے گرہ کھول دے تاکہ میں جو قوم کی زبان میں بتاؤں تاکہ وہ سمجھ سکیں. آگے لکھا یفقہوا قولی، وہ سمجھ سکیں جو میں کہوں، میرے قول کو جو میں کہوں. کیونکہ انہوں نے آن کے قوم کی زبان میں وضاحت کرنا ہے. کس کو؟ عربی، اللہ کی عربی کو، اللہ کی قرآن کے عربی کو، جو عربی جو لیکچر سنتے آ رہے ہیں. کیونکہ رسول آن کے کیا کرتا ہے؟ قوم کی زبان میں وضاحت کرتا ہے. تو یہ جو آیت ہے موسیٰ السلام نے جو دعا مانگی وہ یہ مانگی کہ میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے کام کو آسان کر. جو انہوں نے کہا، اللہ نے کہا جاؤ کے پیغام فرعون کو جا کے پیغام دو، اور فرعون نے اس کی پرورش کی تھی موسیٰ السلام کی. تو انہوں نے پہلے دعا مانگی ہے تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، میرے لیے کام کو آسان کر دے. اور جو گرہ ہے زبان کی، وہ جو جس لینگویج میں آپ بات کر رہے ہیں، جس زبان میں میں آپ سے اردو میں ابھی اس وقت بات کر رہا ہوں وضاحت ہو رہی ہے، اس گرہ کو کھول دے تاکہ واضح سے آپ سمجھ سکیں کیا کہا جا رہا ہے. یہ جو دعا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس دعا کو کامنلی یوز کرتے ہیں ہر وقت. یہ اسپیسیفک جب اللہ کی آیت کی، یاد رکھیں آپ، جو اللہ کی آیت آپ پہ واضح ہوں ان کی وضاحت کرنے آپ کھڑے ہوں تو آپ دل میں پڑھتے رہیں موسیٰ السلام کی یہ دعا، تاکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کہیں اللہ تعالیٰ قال رب اشرح لي صدری، اور اے رب میرا سینہ کشادہ کر دے، ویسر لي امری اور میرے امر کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی اور زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی تاکہ وہ سمجھ سکیں. ابھی میں کہوں ادھر آئیے، بات سنیں، ادھر آئیے، یہاں آئیے، جان کے ذرا بیان کریں. منہ بند ہو جائے گا آپ کا. کیوں ہو جائے گا بتائیں؟ ویسے تو بولے چلے جا رہے ہیں، جو نہیں چاہ رہا بولے چلے جا رہا ہے. ابھی میں نے کہا ادھر آئے، اللہ کی آیت کے اوپر بول کے دکھائے، اور یہ آیت عربی پڑھ دیں، معنی کر دیں، کہنا بس سمجھ میں آئے گا. کیا سب بتائیں نا، سمجھائیں نا، اس کو وضاحت کریں دوسرے قوم کی زبان کے اندر. یہ ہے وہ گرہ جو ایک دم بند ہو جاتا ہے آدمی کا منہ، یقین کریں آپ. تو اس گرہ کو کھولنے کا مقصد سمجھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے
کہ آپ یہ مت سمجھتے کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے، حقیقت کی دنیا ہے کہ آپ سے کہا جائے ابھی آئیے یہاں اللہ کی آیتیں ہیں، ادھر اس کی وضاحت کر کے دکھائیں، تو جو وضاحت اللہ تعالیٰ آپ پہ کرے گا تو آپ وضاحت کر سکتے ہیں نا. یہ عام بات ہے. کوئی بھی آدمی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے پھر ٹیچر بنتا ہے، ٹیچر بن ہی نہیں سکتا جب تک اس پہ واضح نہ ہو بات. کیسے وضاحت کرے گا وہ؟ تو یہاں تو اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے. میں آپ کا کوئی استاد نہیں ہوں. اصل تو بات الٹیمیٹلی میں ٹرانسفر کر رہا ہوں، اللہ آپ کے استاد ہیں. اگر وہ سمجھانا چاہیں گے آپ کو تو آپ کو سمجھا دیں گے، آپ پہ وضاحت ہو جائے گی. تو جب آپ پہ وضاحت ہوگی تو آپ اس کو بیان بھی کر دیں گے. اگر وضاحت نہیں ہوئی تو آپ بیان بھی نہیں کر سکتے. تو وہ گرہ جو ہے کھلوا رہا ہے وہ قوم کی زبان کے لیے کہ قوم کی زبان میں وضاحت کر دے. اور میں آخری میں یہ آیت ہے، وہ صرف دعا ایک یہ ہے، سورہ شورى 26 اس کی 83-84. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین. ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے حکم ہبہ عطا کر اور مجھے صحیح کرنے والوں کے ساتھ شامل کر، اور میرے لیے زبان کو دوسروں کے لیے سچا بنا دے. تو یہ یہاں یہ بتانے کا مقصد یہ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے رب میرے لیے مجھے عطا کر حکم میں بتا چکا ہوں، وہ عربی زبان کا حکم، ہم نے عربی کو حکم بنایا تھا نا، وہی حکم مانگ رہے ہیں، حکم ہبہ عطا کر. اسی طرح ہم نے عربی کو حکم بنا دیا نا، تو وہی حکم صالح اصلاح کرنے والوں کے لیے. وجعل لی، اور کر دے میرے لیے لسان کو، زبان کو کیا کر دے، سچا دوسروں میں. تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیت کی روٹ ٹرانسفر ہو، پھر آپ کی زبان میں وہ سچائی ہو، تو زبان سچی ہو دوسروں میں، تو وہ سچ ٹرانسفر کیسے ہوگا؟ جب تک وہ اللہ کا حق سچائی نہیں آئے گی وہ سچائی ٹرانسفر نہیں ہوگی. تو اسی طرح وہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو تیری زبان میں آسان کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ میرے لیے زبان سے گرہ کھول دے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے اس کو تیری زبان کے ساتھ آسان کر دیا. اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ زبان کو سچا کر دے دوسروں کے لیے. تو جب تک کیونکہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے نا کسی کال کو یا کہاوت کو جب تک کہ سچ نہ لگے آپ کو. تو یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اس کے ساتھ میں یہ لیکچر ختم کرتا ہوں. جو بھی سوال جو آپ رد کر سکتے شکریہ.